اگر پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرتی ہے پھر ان کو جگہ خالی کر دینی چاہیے. تو کچھ ایسے غیرت مند حکمران آنے چاہیے جو پاکستان کی عزت کی حفاظت کر سکیں. ہمارے 40 جوان ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں وہاں پر, اور پورے ملک میں حکومت کی طرف سے نہ میڈیا کی طرف سے ایک احتجاج نہیں کیا گیا انڈیا کے خلاف. ایک بات نہیں کہی گئی کہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس پہ اوپر, اور ہم بھولے نہیں ہیں ایک ایک شہید, اپنا حساب لیں گے ان سے انشاءاللہ. اور دوسری طرف امریکنز اتنے ہی بڑے گناہگار ہیں کہ جتنے کہ انڈینز ہیں, کیونکہ امریکن سی آئی اے کی وجہ سے, جبکہ ان کے ڈرونز ہر طرف حملے کرتے پھر رہے ہیں, پاکستانی بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کارروائی ڈال رہے ہیں. امریکنز کو خوف ہے کہ پاکستان اب بیت اللہ محسود کو زندہ گرفتار کر لے گا, اور یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکنز اس کو زندہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ماریں گے اس کو. لیکن ابھی جب پاکستان آرمی اندر نہیں جا رہی ہے تو وہ اس کے آس پاس حملے کر کے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو کارروائی کر رہے ہیں, لیکن دے ڈونٹ ہٹ ہم ڈائریکٹلی. حالانکہ وہ سیٹلائٹ فون یوز کرتا ہے, پن پوائنٹ ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے امریکنز کو کہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ. اور اب ایک آخری سولوشن اس کا ہم دینے جا رہے ہیں, یہ ڈیسائسو اور فائنل سولوشن ہے افغانستان اور پورے خطے کے تمام فسادات کا. امریکنز کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نیٹو کا جواز یہ ہے کہ ہم افغانستان پہ اس لیے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اور ہم افغانستان میں امن لانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہے, ہمیں اچھی طرح معلوم ہے افغانستان کو صرف بیس ہے ان کے لیے. ان کا اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا فساد برپا کیا جائے کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ یہ ڈس فنکشنل اور فیلڈ اسٹیٹ ہے اور اس کے نیوکلیر ہتھیار لے لینے چاہیے, اور یہاں اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز فورسز پاکستان میں آئے تاکہ وہ آنے کے بعد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لیں. ان کا جواز نہ صرف جھوٹ, لغو و پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ مبنی ہے. وہ افغانستان میں نہ وار آن ٹیرر کے لیے آئے ہیں نہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم کو یہ بات اب صاف معلوم ہو گئی ہے. افغانستان کے لوگوں میں اپنی پرابلم ہیں. افغان طالبان اور افغانستان کے تاجک اور ازبک لڑتے رہے ہیں آپس میں. جب افغان طالبان کی حکومت رہی ہے تو ان کا فساد رہا ہے آپس میں یہ امن معاہدہ نہیں کر سکے, بات چیت نہیں کر سکے, اور ان کے داخلی اختلاف کی وجہ سے موقع ملا امریکیوں کو کہ امریکن اپنی فوجیں لے کے داخل ہو جائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پیس کیپنگ فورسز کی ضرورت ہے. افغان خود اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر آپس میں ان سے بات کرائی جائے جب تک کہ کوئی ان کے اوپر ایک بڑی طاقت نہ ہو. لیکن وہ بڑی طاقت نہ امریکنز ہوں گے نہ نیٹو ہوں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا اپنی ایک کلیکٹیو فورس بنائے, پاکستان قیادت کرے, سعودی عربیہ, ترکی, ایران, ملیشیا, بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ملکوں کی کم از کم 50,000 فوج افغانستان میں داخل کی جائے ایز مسلم پیس کیپنگ فورس. افغانستان مسلمان ملک ہے, ہم اپنے مسائل خود حل کرنا جانتے ہیں, ہمیں کوئی کروسیڈرز کی اور صلیبیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمیں سکھائیں کہ ہم تمہارے اندر امن پیدا کریں گے. قرآن کے احکامات واضح ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اختلافات ہو جائے تو ان کو قرآن و سنت کے مطابق صلح کرا دو, اور پھر جو گروہ ظلم کرے اس سے لڑو. یہ افغانستان کے تمام مسلمان, چاہے وہ ازبک ہوں, تاجک ہوں, پشتون ہوں, چاہے طالبان کے ہوں, چاہے وہ شمال کے ہوں, آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے, انہوں نے سب غلطیاں کی ہوں گی, لیکن وہ ہیں مسلمان, ہیں افغانستان کے مسلمان. پاکستان کی فلاح اس بات میں ہے کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکن فورسز کو نکال دیا جائے, تمام انڈین ایسٹس وہاں سے نکال دیے جائیں, اور وہاں پر مسلمان پیس کیپنگ فورسز داخل کی جائیں. اب پاکستان کو سیریسلی ڈیمانڈ کرنا چاہیے, پاکستان کو ایک نیا ڈپلومیٹک انیشیٹو لانچ کرنا ہے مسلم دنیا میں کہ کم از کم 10-12 مسلمان ملکوں کی فوجیں, جب یہ اکٹھے ہوں گے مسلمان ملک, نہ طالبان ان کے خلاف لڑیں گے, نہ طالبان ان پر حملے کریں گے, نہ دنیا میں کسی کو اعتراض ہوگا کہ پاکستان افغانستان کو اپنی کالونی بنانا چاہ رہا ہے. پاکستان وہاں پر امن لانے کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جب اپنی فوجوں کو داخل کرے گا اور تمام افغانوں کو اکٹھا بٹھا کے گرینڈ جرگا کرے گا کہ تم آپس میں آؤ, اپنے معاملات طے کرو, خود حکومت کرو, اور جب تمہارے معاملات طے ہو جائیں گے تمام مسلمان فوجیں اپنے علاقوں میں چلی جائیں گی. اس سے بہتر سولوشن کوئی نہیں ہو سکتا. یونانیمس ڈیسیژن ہوگا سب کا. ایگزیکٹلی اس میں نہ امریکن, چونکہ جب تک امریکن اور نیٹو رہے گی افغانستان کے غیرت مند افراد مسلمان ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے, ریزسٹنس جاری رہے گی. افغانستان میں جو مرضی الیکشن کرا لیں, جو مرضی پٹھو حکومت اپنی لے کے آ جائیں, جو مرضی حامد کارزائی اور لے کر آ جائیں, اس سے ملک میں, خطے میں, ریجن میں امن نہیں ہوگا. ہم 9 سال حامد کارزائی کو بھگت چکے ہیں. اس ظالم شخص نے جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا. پاکستان کے اندر ہمیشہ رہا, پاکستان کا بدترین دشمن نکلا, غدار, ایمان کا غدار, دین کا غدار, اپنے ملک و قوم کا غدار. اب اس شخص کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں کر سکتے. افغانستان میں جو بھی الیکشن کر کے یہ جس قسم کی بھی کارروائی کو دوبارہ لانے کی سازش کر رہے ہیں, پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. اب کوئی اس سے ہمارے مزید تعلقات نہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس کا سولوشن اب صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں ایک پیس کیپنگ فورس مسلمانوں کی داخل کی جائے.